اسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں آپ سواری پر سوار ہو کر آئے۔ وہ پرانا دور تھا، آج کل ہماری نمازیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ نماز فجر میں کم از کم 40 سے لے کر 60 آیتیں پڑھی جائیں، کم از کم 40 سے 60 آیتیں پڑھی جائیں۔ 4 رکوع کم از کم ہوتے ہیں، کم از کم ربع کو پارا تو ہوتا ہے۔ اس انداز سے اگر پڑھی جائے تو نماز 15 سے 20 منٹ کی ہوتی ہے، اور آج کل ہمارے پاس نمازیں تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر امام صاحب پڑھانا بھی چاہتے ہیں تو ہمارے لوگ برداشت نہیں کر پاتے، نماز تاخیر سے ہو رہی ہے، امام صاحب سے شکایتیں ہوتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے قریب آئے، امام صاحب کی آواز بلند ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ادھر حضرت فاروق اعظم کا حال بگڑتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، نڈھال ہو کر سواری سے نیچے اتر جاتے ہیں، کھڑے نہیں رہ سکتے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیفیت کیوں طاری ہو رہی؟ کمزوری کیا ہوا؟ کیا کھانا نہیں کھائے تھے؟ زخم آیا تھا؟ خون بہہ گیا تھا؟ کچھ نہیں، صرف اللہ کا کلام سن رہے ہیں، ابھی نماز میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ جو خوف کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی اس پہ رقت دل پہ ایسی طاری ہوئی کہ وہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکے، ایسی کیفیت طاری ہوئی۔ آخر جب رکوع کرنے کا موقع آیا تو اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پھر مسجد میں آ کر نماز میں شامل ہو گئے۔ ایسی خشیت تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے حق میں سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ عمر جو راہ لیتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جن کو اتنی بشارتیں ملی ہیں، ان بشارتوں کے باوجود بھی ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری اور ان کا ورع، ان کا زہد اور خوف خداوندی کا عالم یہ ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمارے دل کو ٹٹولنا چاہیے، وہ خدا اور اس کے رسول کی طرف سے بشارت دیے گئے بندے، ان کے حالات ایسے ہیں تو ہم کو تو کسی نے کوئی خوشخبری نہیں دی، نہ ہماری زندگی میں کامیابی کی خوشخبری، نہ موت کے وقت، نہ آخرت میں، نہ قبر میں، کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ بس ایک نسبت ہے تو ایمان اور اللہ کے حبیب سے محبت کی نسبت ہے۔ یقیناً اس نسبت کی وجہ سے ہمیں کامیابی ضرور ملے گی، لیکن اتنی بشارتیں رکھنے کے باوجود بھی صحابہ اکرام کے احوال کیا تھے، ان کی زندگیاں کیسی پاکیزہ تھی۔ ایسی پاک باز زندگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، تبھی جا کر مسلمان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ